بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی مختلف معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کریں گے۔ ناظرین، ایک طرف پھر شور چل پڑا ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے مقبول ترین جماعت کے چیئرمین کو، لیڈر کو گرفتار کیا جائے گا۔ کیا ان کی گرفتاری سے ملکی سیاسی استحکام پیدا ہو جائے گا؟ معاشی ترقی کی طرف سفر چل پڑے گا؟ کیا غیر ملکی میں پاکستان کی پالیسیاں بہتر ہو جائیں گی؟ جواب نو۔ آپ نے پورے 14 ماہ پورا زور لگا لیا کہ جو لوگ گرفتار ہوتے تھے، اگر وہ آپ کی بات مان کر پریس کانفرنس کر کے طریقے انصاف سے علیحدگی کرتے تو انہیں رہائی مل جاتی تھی، ورنہ جیل کی سلاخوں میں گلنا سڑنا تھا۔ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے شاید ہوش کے ناخن نہیں رہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف مقدمات بناتی رہی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بناتی رہی۔ ہر جماعت میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف کیا وجہ ہے کہ 170 کے قریب مقدمات بنانے کے باوجود بھی عوام طریقے انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑی اور حکومت بروقت الیکشن کرانے کی بجائے الیکشن سے فرار کے لیے طاقتور حلقوں کے ساتھ تعاون کی اپیل کر رہے ہیں؟ دوسری طرف کیا ایسی وجہ ہے کہ 14 ماہ سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، لیکن ان کے سگے بھائی محترم شہباز شریف صاحب کے نہایت قابل احترام نواز شریف پاکستان میں واپس نہیں آتے؟ اس دوران وہ دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، دیگر کئی ممالک میں جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی سرزمین جنہیں انہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، وہ کون سا خوف ہے؟ کیا وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ تحریک انصاف کے چیئرمین اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کیا وہ اپنی ماضی کے مقدمات جو ان پر تھے، جو انہوں نے معاف کرا لیا نیب قوانین میں امینڈمنٹ کر کے، انہیں خدشہ ہے کہ ان کی گرفت میں آ جائیں گے؟ دوسری طرف پیپل پارٹی جو بہت زیادہ خواہش رکھتی تھی کہ ہم اس دفعہ آصف علی زرداری نے اظہار بھی کیا کہ وہ اپنے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بے نظیر شہید کے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم بنائے، لیکن اس کے لیے راستے ہموار نہیں ہو رہے، باوجود ان کے پنجاب میں ڈیرہ ڈالنے کی سیاسی پذیرائی نہیں انہیں ملی، اور بجائے طریقے انصاف کے لوگ توڑنے کی بجائے کچھ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے مریم نواز صاحبہ کی محترم نہایت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، انہوں نے اپنے والد کے لیے اسٹرگل بھی کی ہوگی، وہ ان کی سرپرستی میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف بالآخر طریقے انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم محترم عمران خان کی درخواست پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کل پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ یاد رکھ لیں، پرامن احتجاج ہی امن کی طرف جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بھی غیر قانونی کیا تو اپنے ملک کی ایک پتھر نہ توڑے، ایک درخت کا پتا نہ توڑے، کسی غیر سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نہ کریں، اس کا احتجاج پرامن طریقے سے کریں۔ اسی سے آپ کا احتجاج بھی ہوگا اور دنیا آپ کے احتجاج کو سراہے گی۔ ظلم، زیادتی، نا انصافی کے راستے ہمیشہ قوموں کو گمراہی اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالآخر اس اچھے کام میں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب عمران خان نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور ہونے والے معاملات کے بعد جمعے کو کال دی، تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پر لبیک کہہ کے جمعے کو پرامن احتجاج کر دیا۔ اچھی بات ہے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، اہم ترین بات ہے کہ اب جیسے جیسے موجودہ حکومت کی اسمبلی، جسے خود پی ڈی ایم 2018 میں دھاندلی زدہ کہتی تھی، خلائی مخلوق کا کہتی تھی، فراڈ کہتی تھی، اس میں بیٹھنا گناہ سمجھتی تھی، اور کم و بیشتر درجنوں مقدمات کر کے اس سے ریزائن دینے کا دعویٰ کرتی تھی، اب اس کے ساتھ چمڑے رہنے کے باوجود آئینی رکاوٹ آ گئی، گو کہ آئین کو یہ نہیں مانتے۔ اب یہ آ گیا ہے کہ بالآخر 13 اگست کو اس حکومت کو ختم ہونا ہے۔ اب بدقسمتی دیکھیں کہ خود ہی بنایا گیا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے غیر جانبدار نگران حکمرانوں کو 90 دن کے لیے تعینات کیا جائے گا، ایک دن بھی اوپر نہیں ہوگا، لیکن پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں مل کے بھی نگران وزیر اعظم پر متفق نہیں ہو سکی۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ نگران حکومت آئی تو جس طرح معاشی تباہی کے دہانے کھڑا کیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ
14 माह मिन्नत तरला करके भी हम हदफ पूरा नहीं कर सके और खुद वजीर आजम के बकौल मोहतरम हाफिज आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ ने ताउन की वजह से IMF के साथ मुआहदा हुआ है। तो अगर आपने जमहूरी हुकूमत ने, वजीर खजाना ने, वजीर खारजा ने अपने काम नहीं करने तो फिर ऐसे इक़्तिदार से चिमड़े रहने का क्या फायदा। बेहतर तो ये है कि हुक्मरान अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें। पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का तूफान आ रहा है उसको रोकना होगा। उसकी जगह उसका एक ही तरीका है, 1947 में आइन के मुताबिक मुल्क को कानून के मुताबिक चलाया जाए। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो, सियासी इंतकाम बंद किया जाए, सियासी मुखालफतें बंद की जाए, तमाम अदारे पुलिस हो, रेवेन्यू हो, कोई भी हो, आइन और कानून में दायरे में रहकर अपने इख्तियारात कर ले। हुक्मरानों की गुलामी की बजाय कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसी में पाकिस्तान जो 75 साल से लोग मुश्किलात का है उस भंवर से निकाला जा सकता है। अदरवाइज याद रख लें, पीपल्स पार्टी ने पहले जियाउल हक के दौर के बाद 2 दफा नून लीग की हुकूमत की तो रिजल्ट जीरो। अवाम में सियासी अदम इस्तेकाम के साथ बेचैनी और इंतकाम की आग ने जन्म लिया। 2 दफा नून लीग ने पीपल्स पार्टी की खत्म की तो लोगों ने मिठाइयां बांटी। अब तीसरी दफा आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 10 अप्रैल या 9 अप्रैल 2022 को खत्म कर दिया, लेकिन उससे भी सियासी इस्तेकाम नहीं आया। सियासी हुकूमतें तोड़ना जोड़ना माजी की तारीख रही है। कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई एक इक़्तिदार वाला आए तो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां ना करे, लेकिन उनके नतायज हमेशा सिफर निकले। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर इन लोगों को अपने हलकों में जाने में परेशानी होती है। अब कहा जा रहा है कि PDM के लोग अपने हलकों में जाने से अवॉइड करते हैं कि लोग सवाल करेंगे, आप तो कहते थे कि इमरान खान ने मुल्क को दिवाला कर दिया, लेकिन आपने तो उससे 50 गुना ज्यादा महंगाई कर दी है। इसकी वजह यही है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन चुका है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक उसका काम इलेक्शन कराना है, लेकिन 15 माह 14 माह से उसने साबित किया कि वो इलेक्शन में रुकावट डालने के लिए बना है। नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान की अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर खासी जिम्मेदारी है और सियासतदानों पर भी जिम्मेदारी है कि जब उनकी इक़्तिदार मिल जाए वो अपनी मर्जी से पॉलिसियां बनाए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करें, लेकिन उसके लिए मुल्क में नफरत की लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाने की बजाय अमन से, इंसाफ से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होगा। नफरतों को पीछे छोड़ना होगा। जिसने कहीं भी चाहे 9 मई को क्राइम किया है, चाहे उससे पहले मुल्की खजाने को लूटा है, चाहे उससे बाद में तोड़ा है, जिसने आइन से इनहराफ करके लोगों को नाजायज तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बजाय अपने और अपने खानदान को अरबों करोड़ों रुपए से नवाज के पाकिस्तान से लूटा हुआ माल बैरून मुल्क ले गए, उन सबको कानून की गिरफ्त में लाए। उसका नाम कोई भी हो, इससे गर्द नहीं होनी चाहिए। उसकी सियासी जमात कोई भी हो, इससे गर्द नहीं होनी चाहिए। उसकी ब्यूरोक्रेसी ने किसके लिए झूठे मुकदमा दर्ज किए, इन सब को आईनी करार वाकया सजा दे। मुल्क में ऐसी फिजा कायम करें कि पाकिस्तान में पढ़ने वाला नौजवान अपने मुस्तकबिल को महफूज समझे, बुजुर्ग समझें कि उन्हें तालीम और सेहत की सहूलतें मिलेंगी। आखिरी सफर उनका कब्रिस्तान के बाहर तरसते हुए चीखते हुए नहीं निकलेगा। इसका एक ही तरीका है। कायदे आज़म ने अपने 1948 में फरमाया था सिविल अफसरान से कि याद रखो कि आप सियासतदानों के जाती गुलाम नहीं हो, आपको आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलानी होगी। आप सियासतदानों के गलत काम कह कर किसी के खिलाफ आलाकार नहीं बन सकते। बदकिस्मती है कि ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत सियासतदानों की मनपसंद पुरकशिश ओहदा लेने के लिए आइन से इनखराफ करते हुए झूठे केसेस बनवाते हैं, झूठे मुकदमात बनाते हैं, सजाएं देते हैं। अगर आज PDM बैठ जाए और तरीके इंसाफ भी बैठ जाए, आपस में सिर्फ एक नुक्ते पर हो कि माजी में जिसने जो भी जुर्म किया है उसका किसी भी सियासी जमात से बस्ता, वो किसी सरकारी अदारे में है, अगर पाकिस्तान के मफाद को, आइन को, कानून को तोड़कर उसने मुल्की मफाद में काम किया, उनको करार वाकया सजा दें, मीनारे पाकिस्तान में लटका दें कानून साजी करके। लेकिन इसके लिए आपके मौजूदा हुक्मरानों को अपने लिए भी वही कानून रखना होगा जो सियासी मुखालफिन के लिए। अफसरान को कॉम्पिटेंसी, ईमानदारी, काबिलियत, मेहनत और का
معیار بنا کے اسے تعینات کرنا ہوگا۔ مخالفین کو کچلنے کے لیے جب تک سیاستدان کرتے رہیں گے، ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو امن بھی نہیں آئے گا۔ ناظرین، پرویز خٹک نے بھی بالآخر اپنے پرانے دوست الزام عمران خان پر لگا دیے۔ کیا ان کے الزامات لگانے سے ان کے اپنے حلقے کے لوگوں نے ان کے خلاف کیوں احتجاج کیا؟ اگر وہ الزام صحیح ہیں یا سچے ہیں، 170 مقدمات میں عدالت ابھی تک کوئی ثابت کیوں نہیں کر سکی؟ اگر نواز شریف یا آصف علی زرداری کے خلاف یا کسی بھی لیڈر کے خلاف ماضی میں بھی کوئی انتقامی کارروائیاں ہوئی تھی تو وہ بھی غلط تھا، آج ہو رہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھ لیں، پاکستان حکمرانوں کو چیف ایگزیکٹو ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ سیاسی دان کو الیکشن ایک فیسٹیول ہے، جس دن الیکشن ختم ہو اپنا اپنا کام کرے، اپوزیشن اپنا کام کرے، سیاست اپنا کام کرے۔ غیر جانبدار سروے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس حقیقت کو شاید پی ڈی ایم کی قیادت بھی جان لی ہے۔ اس لیے مبینہ طور پر جو کیئر ٹیکر کے نام آ رہے ہیں، ان میں ایک مشاہد حسین صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، مبینہ خیال ہے، کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پورا الیکشن 8 اکتوبر کی بجائے اسے آگے کیا جا سکے، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو 9 ماہ ملے ہیں ان میں ہم نے $30 بلین واپس کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کو پہلے سیاسی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ یہ فضا بتانی ہے کہ پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لحاظ کے لیے بہتر ملک ہے، یہاں بزنس اپرچونٹی ہے، بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا۔ موجودہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق جو کیا اس سے نہیں ہوگا۔ کیا اگر 14 ماہ میں ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا تحریک انصاف کے چیئرمین، زبردستی ان کو ڈال کر 22 کروڑ عوام کے گھروں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر بادل و نظر میں یہ ممکن نہیں لگتا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، نواز شریف جو مشرف دور میں گرفتار ہوئے تھے، انہیں سزا ہوئی تھی، وہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے، لیکن نون لیگ ختم نہیں ہوئی، ایک کڑوا سچ ہے۔ تو تحریک انصاف کو طاقت کی بجائے دوسری سیاسی جماعتیں عوامی خدمت سے تو ان کی مقبولیت میں کم کر سکتی ہیں، طاقت، جبر اور ظلم سے اس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اس پہ سیاست دانوں کو ماضی کی جوڑ سے اور سرکاری تمام افسران چاہے کسی بھی ہیں، خدا کے لیے آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ حکمران کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کا ہو، ایک خاندان کا نہ ہو، ایک لوگوں کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔